الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے واجبات نماز میں سے تیسرا واجب یعنی قیام۔ قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا، اور جہاں بھی جنرل پبلک ایک نارمل طریقے سے کسی بھی شخص کے بارے میں کہے کہ یہ کھڑا ہے، تو نماز میں بھی اسی طریقے سے نارمل طریقے سے کھڑا ہونا واجب ہے۔ لیکن کچھ اس کے آداب اور مستحبات ہیں، لیکن اگر مستحبات پہ عمل نہ کیا جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ بس واجب یہ ہے کہ نماز میں بے حس و حرکت، یعنی ایسی حرکت کہ جس کو جنرل پبلک حرکت کہے، ہلنا کہے، یہ کیفیت نہ ہو، تو اس طرح سے کھڑے ہونے کو کہا جائے گا قیام۔ قیام کی 3 قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلا قیام ہے نیت کے وقت، اور یہ بھی واجب ہے، اور یہ واجب رکنی ہے، چاہے جان بوجھ کے اور چاہے سہون یعنی غلطی سے اگر نیت کے وقت انسان ہلے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا قیام ہے قرأت کے وقت، یعنی سورہ حمد اور چھوٹا سورہ پڑھتے ہوئے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ پڑھتے ہوئے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد یا تسبیحات اربعہ پڑھتے ہوئے۔ لیکن یہ واجب رکنی نہیں ہے، یعنی اگر بے خیالی میں انسان ہل جائے، فرض کریں کہ ہم سورہ حمد کی تلاوت کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس دوران ہل گئے، الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس طرح سے ہل گئے، تو اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ الرحمن الرحیم سے دوبارہ ہم پڑھیں، کیونکہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے ہلتے ہوئے اس کو دوبارہ پڑھیں، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ تیسری قسم ہے جو واجب رکنی ہے اور قیام ہے، وہ ہے قیام متصل بالرکوع۔ فرض کریں کہ ہم قرأت سے فارغ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سورہ ختم ہوا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہتے ہوئے اگر رکوع میں چلے جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بلکہ کیا کرنا ہے، اگر پہلی رکعت میں ہے، فرض کریں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ ایک مختصر سا قیام کرنا ہے، اور یہ قیام واجب ہے اور واجب رکنی ہے۔ بس قیام کے ہیں پہلے مرحلے میں 3 معنی۔ اگر دوران نماز فرض کریں کہ ہم رکوع میں جانے کے بجائے سجدے میں چلے گئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب لازم ہے کہ دوبارہ کھڑے ہوں، کیونکہ قیام متصل برکوع لازم ہے۔ دوبارہ اس طرح سے کھڑے ہوں اور 1-2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، یہ اختیار ہے، مختصر سے اس طرح سے قیام کریں اور اب رکوع میں جائیں۔ لیکن فرض کریں کہ ہم سجدے میں اس طرح سے چلے گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، سجدے میں نہیں گئے تھے ابھی، اور اس کے بعد بجائے کھڑے ہونے کے ڈائریکٹ رکوع میں آ گئے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سے قیام متصل برکوع چھوٹ گیا۔ بس پہلے مرحلے میں گفتگو تھی قیام متصل برکوع کے بارے میں، اور یہ واجب رکنی ہے۔ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ جو بھی نارمل طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، وہ نماز میں ضروری ہے، اور ساتھ میں کچھ مستحبات ہیں۔ بس جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکڑ کے انسان کھڑا نہ ہو۔ البتہ بعض افراد کے جسموں کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ نارملی ہاتھ ایسے آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کافی موٹے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ اس طرح سے کھلے ہوتے ہیں۔ بس اگر کوئی اس طرح سے کھڑا ہوا ہے
اور اس کی باڈی کے حساب سے اس کو اکڑ تصور نہیں کی جا رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بہتر ہے طریقہ وہ یہ کہ کندھوں میں ایک جھکاؤ ہو. جھکاؤ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جوان شخص بوڑھوں کی طرح اپنے آپ کو جھکا لے، بلکہ ایک ایسا جھکاؤ ہو کہ جسے کہا جائے خضوع و خشوع کی علامت، نہ کہ بڑھاپے کی علامت. اب یہ خضوع و خشوع کی علامت کہ ہلکا سا اس قسم کا جھکاؤ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جب کھڑیں تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح سے بھی کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ اس نے قیام کے مستحبات کو ترک کر دیا. اسی طریقے سے اگر قیام کے عالم میں ادھر ادھر اس طرح سے کہ قبلے سے نہ ہٹے دیکھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ سجدگاہ کی جانب دیکھے اور جب تک قیام میں ہے اسی طرح سے دیکھتا رہے. ہاتھ کسی بھی پوزیشن میں ہو صحیح ہے، لیکن مستحب ہے کہ انگلیاں بند ہوں اور اس طرح سے رانوں پر ہوں. کندھوں میں کچھ جھکاؤ ہو. وزن دونوں ٹانگوں پر برابر سے ہو. اب اگر ہلکا سا وزن اس طرف زیادہ کر دیا جائے تو نماز صحیح ہے، یہ قیام مانا جائے گا، لیکن کہا جائے گا کہ ایک مستحب ترک کر دیا. کون سا مستحب ترک کر دیا؟ کہ دونوں پاؤں پر برابر وزن نہیں رہا بلکہ ایک جانب وزن زیادہ کر دیا. لہذا اگر کوئی اس طرح سے کھڑا ہو جائے اس ٹانگ پہ زیادہ وزن ہو تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ دونوں ٹانگوں پر وزن اس کا برابر ہو. خواتین کے لیے بہتر ہے کہ دونوں پاؤں اس طریقے سے ملے ہوں، بشرط یہ کہ ان کے گرنے کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ بعض خواتین زیادہ عمر کی وجہ سے اور زیادہ وزن کی وجہ سے اس طرح سے پاؤں ملا کے کھڑی نہیں رہ سکتی. خصوصاً اگر چوکی وغیرہ پر ہیں تو اس وقت ان کے لیے گرنے کا زیادہ خطرہ ہے اور ممکن ہے کہ ان کے جسم کی کسی ہڈی کو نقصان ہو یا ان کی خود جان کو نقصان ہو. بس اگر کوئی اس طرح سے کھڑا نہیں رہ سکتا یا کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل کا سبب ہے یا کسی اہم نقصان یا جان جانے کا سبب ہے تو پھر وہ اس طریقے سے کھڑا نہ ہو. لیکن اگر خواتین دونوں پاؤں اس طرح سے ملا کے کھڑی ہو سکتی ہیں تو بہتر ہے. لیکن مردوں کے لیے بہتر ہے کہ 3 کھلی ہوئی انگلیوں کے برابر. 3 کھلی ہوئی انگلیوں سے مراد یعنی اس طرح سے 3 کھلی ہوئی انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش. یہ مستحب ہے. لیکن اگر اس سے کچھ زیادہ ہو تو اگر اسے نارمل کھڑا ہونا کہا جائے تو نماز صحیح ہوگی. لیکن فرض کریں کہ پاؤں اپنے ضرورت سے زیادہ ادھر کر دیے بغیر کسی وجہ کے، لیکن ہاں ممکن ہے کسی کی ٹانگ میں پرابلم ہو اور وہ اس طرح سے کھڑا ہوتا ہو تو اس کا تو یہ قیام صحیح ہوگا. لیکن ایک نارمل آدمی اگر اس طرح سے ٹانگ اتنی کھول کے کھڑا ہو تو کہا جائے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ نارمل قیام نہیں ہے. بس نارمل قیام اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 کھلی ہوئی انگلیاں مردوں کے لیے یا زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا فاصلہ ہو. اس سے زیادہ اگر ہوا تو ایک مستحب کو ترک کر دیا، البتہ نماز ہو جائے گی. اب اس طرح سے کھڑے ہوں تو بھی نماز صحیح ہے. بعض افراد کے پاؤں اندر کی جانب ہوتے ہیں، وہ ایسے کھڑے ہوں تو بھی نماز صحیح ہے. لیکن بہتر ہے کہ پنجے کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو. اگر کسی کی ٹانگ چھوٹی ہے، فرض کریں کہ کچھ لوگوں کی ٹانگ میں اگر پرابلم ہے اور وہ اس طرح سے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ایسے کھڑا ہونا صحیح مانا جائے گا، کیونکہ وہ نارمل ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے. یا اگر کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو وہ ایک ہی ٹانگ سے کھڑا ہوگا. لیکن اگر ایک عام آدمی اس طرح سے کھڑا ہو بغیر کسی عذر کے، عذر سے کیا مراد؟ فرض کریں کسی کی ٹانگ میں اتنا زیادہ درد ہو، کوئی ایسا انفیکشن ہے کہ وہ ایڑی نہیں لگا سکتا، تو وہ تو ایسے کر لے، کوئی بات نہیں. کسی کی ٹانگ چھوٹی ہے وہ بھی ایسے ٹانگ کر لے، کوئی حرج نہیں. لیکن ہم نارمل حالات میں اور جب کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس طرح سے ٹانگ اٹھا کے اگر کھڑے ہوں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ٹانگ نیچے تک پہنچانا یا اس کی ٹانگ ہی نہیں ہے. فرض کریں کسی کی ٹانگ
چھوٹی ہے، اتنی ہے، اب وہ نارمل ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے، تو اس کے لیے یہ صحیح ہوگا. لیکن اگر ہم اس طرح سے نارمل حالت میں ٹانگ اٹھا لیں تو کہا جائے گا کہ نماز جان بوجھ کے اپنی باطل کر دی. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ اس طرح سے اٹھانے سے مراد کیا؟ فرض کرے کوئی جانور یا کیڑا گزر گیا، کوئی چھپکلی وغیرہ گزر گئی اور گھبرا کے ہم نے اس طرح سے ٹانگ اٹھا لی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اگر ہم پڑھ رہے تھے فرض کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس جگہ پر ہم تھے اور جو کچھ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے ہم نے ٹانگ اٹھائی، اس آیت کو دوبارہ دہرانا ہے. فرض کریں کہ کوئی چیز گزری یا کسی وجہ سے ہم نے ٹانگ اٹھا لی، اس وقت ہم کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تب ہمیں دوبارہ صحیح کھڑے ہونا ہے اور سورہ کے اس حصے کو دوبارہ پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باقی نماز اپنی اسے نارمل طریقے سے ادا کریں گے. جب تک ممکن ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اس وقت تک لازم ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے. لیکن اگر دوران نماز ہمارے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ رہے، فرض کریں کہ کمر میں اتنا شدید درد اٹھا کہ اب ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، تو اس وقت ہم باقی نماز کو ادا کریں گے بیٹھ کے. لیکن اگر ہم بیٹھ کے نماز ادا کرتے تھے اور ہمیں دوران نماز اندازہ ہوا کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم پر لازم ہے ہم کھڑے ہو جائیں. یا فرض کریں کہ کبھی کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ گئی اور اب ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، یا یہ کہ کھڑا ہونا انتہائی خطرناک ہے یا بہت زیادہ اذیت کا سبب ہے، تو اس وقت ہم باقی نماز اپنی بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارے لیے ممکن ہو کہ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ دوران نماز ہی ہم باقی نماز اپنی کھڑے ہو کے ادا کریں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر جس کو بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، لیکن نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو یہ غلط روش ہے. اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا، لیکن کمر کے درد کی وجہ سے کیونکہ وہ رکوع نہیں کر سکتا، یا کمر کے درد کی وجہ سے یا گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کیونکہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا. کیونکہ وہ رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتا، فقط رکوع اور سجدہ بیٹھ کے کرے گا. لیکن اگر وہ رکوع کر سکتا ہے تو اسے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، رکوع نارمل طریقے سے کرنا ہے، صرف سجدہ بیٹھ کے کرنا ہے. جبکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ چل سکتے ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے. جب تک کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس وقت تک کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. جب کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اور اگر بیٹھ کے نماز نہ پڑھ سکیں تو لیٹ کے نماز پڑھنی ہے. اور لیٹ کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ اگر اس جانب قبلہ ہے تو ہم اس طرح سیدھی کروٹ سے لیٹیں، یہ ممکن نہ ہو تو پھر ہم الٹی کروٹ سے لیٹیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس طرح سے لیٹیں کہ کمر زمین سے لگی ہو اور تلوے قبلے کی جانب ہوں، بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے غسل دیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام تو لازم ہے، آیا ہاتھ کو حرکت دی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ فرض کریں کہ ہم سورہ حمد کی تلاوت مصروف ہیں، قیام ضروری تھا، یا حتی نیت میں مصروف ہیں، اور اس دوران ہمیں ضرورت پڑی ہاتھ کے اشارے کی. فرض کریں کوئی آگے سے گزر رہا تھا یا کسی کو ہمیں نہ کہنا تھا، اور دوران نماز کھڑے ہیں ہم، جسم میں حرکت نہیں ہے، فقط ہاتھ سے ہم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا، تو ہاتھ کے اشارے سے یا اس طرح سے سر کے اشارے سے قیام پر اثر نہیں پڑے گا، قیام اپنی جگہ صحیح رہے گا. لہٰذا ہاتھوں کو حرکت دی جا سکتی ہے اور ہاتھوں کی حرکت سے قیام ختم نہیں ہوتا. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو قیام کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.